نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بھی سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ہجرت سے تھوڑی دیر قبل ہجرت اور برات کے جو مراحل ہیں ان میں اس صورت میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں قسمیں کیوں کھاتے ہیں۔ اس میں دو بڑے مشہور معروف نقطہ نظر ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں، اسلامی علماء کے ہاں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں کسی شے کی یقین دلانے کے لیے، یعنی اس پہ سٹریس کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تو اس کائنات کا مالک ملک ہے، بڑی قدرت والی ہستی ہے، وہ جو یقین کرنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، بلیور ہیں، وہ تو اس کے بغیر بھی بلیو کریں گے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ اور جو یقین کرنے والے نہیں ہیں، جو نان بلیور ہیں، وہ قسمیں کھا لو تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی کون سا مان جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم اس لیے نہیں ہوتی، اصل میں کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہمارے شب و روز اس بات کے گواہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گھوڑوں کی قسم، یہ کرنا چاہیے گھوڑے اس بات پہ گواہ ہیں، یہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے۔ تو یہ دو معروف نقطہ نظر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اللہ قرآن مجید میں قسم کیوں کھاتے ہیں۔ تو دونوں طرح میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، پھر دیکھیے بات کیسے واضح ہوتی ہے۔ والعادیات ضبحا، دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم، دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور جو دوڑ کر اپنی سموں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں ان کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، اور جو صبح و دم صبح سویرے جو ہے لشکروں پر حملہ کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں دوسروں کو۔ فأثرن به نقعا، اور جو اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی گرد و غبار اڑا دیتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور پھر اسی گرد و غبار میں وہ دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے سارے گھوڑوں کی قسم کس بات پہ کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اچھا، دوسرے حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہانپنے دوڑنے والے گھوڑے اس بات پہ گواہ ہیں، اور اپنی سموں سے چنگاریاں اڑانے والے گھوڑے بھی اس بات پہ گواہ ہیں، اور صبح دم دشمن پہ حملہ کرنے والے گھوڑے بھی اس بات پہ گواہ ہیں، اور گرد و غبار اڑانے والے گھوڑے بھی اس بات پہ گواہ ہیں، اور دشمن کے لشکر میں گھس جانے والے گھوڑے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں کو، تو گھوڑوں کا انسان کی ناشکری سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ہے نا، گواہی کا بھی، اور گواہی کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ گھوڑوں کا یہ کیا گواہی ہے، یہ کیا قسم ہے؟ انسان کی ناشکری سے گھوڑوں کا کیا تعلق ہے؟ اب اس میں بھی دو آراء ہیں۔ ایک حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عرب کے جو قریش مکہ جو ہیں، چونکہ براہ راست مخاطب اس کے وہ ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں سورہ جو قریش ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یعنی جس طرح سورہ قریش کے اندر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ تم اس گھر کی بدولت تمہیں عزت ملی، احترام ملا، تمہیں آسانی ملی، آرائش ملی، آسائش ملی، اور بلا خوف و خطر جو ہے تم سفر کرتے رہے، تو کم از کم اس گھر کا یہ حق بنتا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ بیان یہ کہتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پورے عرب کے اندر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، قتل و غارت مچی ہوئی ہے، اور یہ سارے گھوڑے اس بات پہ گواہ ہیں کہ قتل و غارت مچی ہوئی ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، لیکن تم کو اللہ نے بچا رکھا ہے، تمہیں اللہ نے بچا رکھا ہے، تو تمہارا کم از کم حق یہ تھا کہ تم اس رب کی بات کو سنتے، لیکن تم ہوئے بڑے ناشکرے، یعنی تمہیں اللہ نے ساری قتل و غارت، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر حملہ نہیں ہوتا تھا، قریش پہ کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، قریش میں قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، کوئی دوسرے قبیلے کی جرت نہیں تھی کہ ان پہ آ کے حملہ کرے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہر طرف گھوڑوں نے اپنا جو ہے رن مچا رکھا ہے، ہر طرف گھوڑوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، اب تم اس سے محفوظ ہو، تو یہ سارے گھوڑے اس بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ نے تم کو محفوظ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے رب کے ناشکرے ہو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں گھوڑوں کا یہ تعلق بنتا ہے جو براہ راست قریش ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں جو قریش کے ساتھ یہ تعلق بنا، لیکن عام انسان سے کیا تعلق ہے، یعنی قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہے، تو عام انسان سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں عام انسان سے یہ تعلق ہے کہ اگر عام انسان غور کرے کہ گھوڑا کس قدر وفادار جانور ہے، یعنی انسان اس کو پالتا ہے، وفاداری کس سے بنتی ہے؟ تھوڑا کھلاتا ہی ہے نا، تھوڑی خدمت کرتی ہے، لیکن اس کھلانے کے بدلے میں گھوڑا اپنی جان تک دے ڈالتا ہے، یعنی گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے لشکر ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب اس کا مالک کہتا ہے وہ دوڑ پڑتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ حملہ کر دیتا ہے، چنگاریاں بھی اڑاتا ہے، گرد بھی اڑاتا ہے، دشمن کے حملے میں گھس بھی جاتا ہے، ہانپتا بھی ہے، کامتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا مالک اس کو کچھ کھلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم گھوڑے جیسے بھی یعنی شکر کرنے والا نہیں بنتے، تم کم از کم گھوڑے جتنا شکر کرنے والے بن جاؤ کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، لیکن الٹا اس کا یہ ہے کہ تم اپنے رب کے بڑے ہی ناشکر ہو۔ اب یہ دونوں موقف اس سے ہی نظر آتے ہیں، یعنی گھوڑوں کا تعلق یہ بنتا ہے، اگر صرف براہ راست قریش کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ تعلق بنتا ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا ان لوٹ مار کرنے والے گھوڑوں سے، تو کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور رب کا شکر یہ ہے کہ اس کے پیغام کو قبول کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور عام انسان سے تعلق یہ بنتا ہے کہ جس طرح گھوڑا اپنے مالک کا وفادار بنتا ہے، وہ تیر اور تلوار سے بھی نہیں ڈرتا اور جا کر اپنی جان دے ڈالتا ہے، تو تم اتنے وفادار بھی نہیں بنتے اپنے مالک کے، گھوڑے جتنے وفادار بھی نہیں بنتے، کہتے ہیں کتے جتنے وفادار بھی نہیں بنتے، اگر عام زبان کے اندر کہا جائے تو یار گھوڑے جتنے وفادار تو بنو کہ اپنے مالک کا حق پہچانو اور اس کی ناشکری نہ کرو۔ اب اس پہ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں، یعنی گھوڑے چنگاریاں اور دوڑنے اور ہانپنے والے گھوڑے اور چنگاریاں اڑا دینے والے گھوڑے، جب سخت پتھروں پہ جب وہ سم چلتے ہیں تو چنگاریاں رات کو نظر آتی ہیں، یہ اس کی ہے فالموریات قدحا، اور صبح سویرے دشمن کے پر حملہ کرنے والے گھوڑے اور اس حملے کے اندر گرد و غبار اڑا دینے والے گھوڑے اور دشمن کی فوج کے اندر گھس جانے والے گھوڑے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم جو ہے کس قدر وفادار ہیں اپنے مالک کے، تو کم از کم انسان اتنا ہی وفادار بنے، لیکن اس کے الٹ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جب کچھ واضح ہوتی ہے کہ گھوڑوں کا کیا تعلق بن رہا ہے، یعنی یہ صورت میں بڑی انسان اگر بغیر اس تفسیر کے نہ پڑھے تو بڑا حیران ہوتا ہے، یار گھوڑوں کا کیا تعلق ہے ہماری ناشکری کے ساتھ، تو گھوڑوں کا یہ تعلق بنتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ گھوڑا جیسے کتا کو کہتے ہیں نا بڑا وفادار جانور ہے، اسی طرح گھوڑا بھی بڑا وفادار جانور ہے، حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تلواریں تیر سب کچھ چل رہا ہے، اور بے شمار گھوڑے مر جاتے ہیں جنگ کے اندر، گھوڑوں کے زمانے کی جو جنگ ہوتی تھی بے شمار گھوڑے مرتے تھے، اور دوسروں کو مرتا ہوا وہ دیکھتے بھی تھے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، مالک کے کہنے پر جان دے ڈالتے تھے۔ تو بعین ہی انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک کے لیے وہ وفاداری اختیار کرے، اور جان دینے کی نوبت آئے تو جان بھی دے دے، لیکن ٹریجڈی کیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتا، اس کے الٹ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان خود اس بات پر گواہ ہے، خود کیسے کہ اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے، اگر ہر انسان غور کرے تو ضمیر اس کو بتاتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، اندر سے کہتا ہے
کہ یار یہ ناشکری نہ کرو، لیکن اپنے مفادات کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اپنے دنیاوی آرام کے لیے وہ یہ ناشکری کرتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہی انسان جو ہے مال کی محبت کے اندر بڑا شدید ہے۔ یہاں خیر کا مطلب مال ہے، مال کی محبت کے اندر یعنی جتنا اس کو اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی محبت میں شدید ہونا چاہیے تھا، اس کے برعکس یہ مال کی محبت کے اندر بڑا شدید ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ جو محبت کے اندر گرفتار انسان کیا نہیں جانتا کہ ایک دن قبروں سے ہی اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ یعنی آج مال کی محبت کے اندر گرفتار ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا۔ کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ وہ دن آنے والا ہے جب قبروں کو کھول دیا جائے گا اور یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ان کے سینوں کے اندر جو راز ہیں وہ بھی سارے ظاہر کر دیے جائیں گے، وہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ وَحُصِّلَ، اور باہر نکال دیا جائے گا، کھول دیے جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کہ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور یقیناً تمہارا رب جو ہے اس دن بڑا ہی باخبر ہوگا، کوئی چیز بھی تم چھپا نہیں سکتے۔ یہاں سینوں سے مراد یہ ہے، ایک تو ہوتی انسان کی نیت، ایک ہوتی نیت کے پیچھے بھی جو موٹیو ہے وہ بھی نظر آ جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اس محرکات کو بھی جانتے ہیں، نیت کے پیچھے جو نیت ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن سینوں سے وہ راز بھی کھول دیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو کر رہ جائے گی، اور پھر تم یعنی تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کہ تم نے اللہ سے محبت کیوں نہ کی، تم نے اللہ سے تعلق کیوں نہ بنایا، اور تم نے جو تمہارے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی تھی دنیا کے اندر تم نے اس کو کیوں نہ نبھایا۔ تو یہ اس صورت کا پیغام ہے، یعنی گھوڑوں کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوبصورتی سے انسان کو اس بات سے باخبر کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم اگر گھوڑے جتنا ہی وفادار بن جاؤ تو پھر بھی شاید تمہاری کامیابی ہو جائے، لیکن تم اتنے بھی نہیں ہونا، تو یہ چاہیے تھا اس سے کہیں بڑھ کے آگے ہوتے، انسان ہونے کا حق ادا کرتے، لیکن تم گھوڑے جتنا بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ موت سے پہلے سمجھ جاؤ، اور اس وقت سے پہلے سمجھ جاؤ جب تمہارے سینوں کے راز جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے اور قبروں میں سے انسانوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس دن اگر تم باخبر ہوئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اور کوئی بات؟ کیا میسج ملا جی ہمیں؟ واقعتاً گھوڑے کی جو خصوصیات ہیں آپ تو ہم سے ہاں یعنی آپ تو ہم سے بہتر سمجھتے، واقعی ایسا ہے نا، گھوڑا ایک وفادار جانور ہے اور کبھی اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی انسان جتنا نہیں تو کم از کم جانور جتنا ہی۔ حتیٰ کہ تاریخ میں نے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ گھوڑا جنگ کے اندر شامل ہوا، مالک جو ہے وہ شہید ہو گیا تو گھوڑا اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو گھر لے آیا، چھوڑا نہیں اس نے، لاش کو بھی لے آیا تو اپنے گھر کے پاس۔ تو یہ واقعتاً اس کی وفاداری کے بڑے واقعات موجود ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مالک کے وفادار بنائے۔